درود شریف پڑھ لیں صلوات اللہ وسلم اللہ الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي هدانا إلى الخيرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں ذکر محمد کا ایک کرشمہ ہے ذکر محمد کا یہ کرشمہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی نظر میں رہتا ہوں ذکر محمد کا یہ کرشمہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی نظر میں رہتا ہوں زندگی کچھ بھی نہیں زندگی کچھ بھی نہیں محمد کی محبت کے بغیر محمد کی محبت کے بغیر محبت کچھ بھی نہیں محمد کی اطاعت کے بغیر محبت کچھ بھی نہیں محمد کی اطاعت کے بغیر الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے
نظر نظر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی رفعتوں سے، جہان بالا کی وسعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، پڑھ کر درود محمد پہ، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، پڑھ کر درود محمد پہ، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس پر ہم اپنے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالصمد صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ ہر سال اللہ کے گھر کے اندر آپ حضرات کے سامنے اللہ کے حبیب کا تذکرہ کرواتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور پھر آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس مبارک تقریب کے اندر آپ دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں، اور آپ بھی آ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان اپنے وقت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بہت دور سے حضرات تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب کے چچا جان جو کوٹا دور سے تشریف لائے ہیں، چودھری سلامت اللہ صاحب، اور اسی طرح ان کے والد محترم وہ بھی کوٹا دور سے تشریف لائے، اور اسی طرح دور دراز سے حضرات تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرما دے۔ حضرت قاری صاحب نے، قاری منظور احمد صاحب نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ پاک قبول فرما دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا، علی جنت میں جانا چاہتے ہو یا مسجد میں جانا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ میں اللہ سے درخواست کروں گا
اے اللہ اگر مجھ پر رحمت ہو رہی ہے، کرم نوازی ہو رہی ہے، تو میں جنت میں نہیں، میں مسجد میں جانا پسند کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت میں کیوں نہیں جانا پسند کرتے، مسجد میں جانا کیوں پسند کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ جنت میں جانے سے میری ذات خوش ہوگی، میرا نفس خوش ہوگا، لیکن مسجد میں جانے سے میرا اللہ خوش ہوگا، اس لیے مسجد میں جانا پسند کرتا ہوں۔ تو آج میں ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو سمجھے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہے، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اللہ خوش ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ کی کیا کرم نوازی ہوگی کہ ہمیں اپنے حبیب کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ کوئی عام حبیب تھوڑا ہے، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بلند مقام عطا فرما دیا، بڑی عظمت اور شان عطا فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی، اتنی عظمت اور شان کہ بس خدا نہیں بنایا، باقی سب کچھ عطا فرما دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرما دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات کے اندر، زندگی کے آخری لمحات کے اندر اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسائل حل نہ ہو رہے ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور محمد کا واسطہ دے کر دعا کرنا، اللہ مسئلہ حل فرما دے گا۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا اللہ اے میرے ابا جان، یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ محمد کے واسطے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت کے اندر پہنچایا، جب میں نے جنت کے اندر آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے محلات کے اوپر اور جنت کے درختوں کے اوپر، درختوں کے شاخوں کے اوپر، شاخوں کے پتوں کے اوپر، حتیٰ کہ عرش معلیٰ پر جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا وہیں پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے اور آپ کے نبی کا، اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ یہ محمد کون ہے؟ سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم سن لے اور یاد رکھ لے، یہ محمد وہ ہستی ہے، اگر اس کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ گویا آج اگر کائنات قائم ہے تو یہ محمد الرسول اللہ کے صدقے سے قائم ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سب محمد الرسول اللہ کے صدقے سے۔ اتنا مقام میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا فرما دیا۔ پھر ہمارے نبی کو اپنی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت والے دن ساری انسانیت جمع ہوگی تو ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے، کیسے ڈھونڈیں گے تاکہ آپ ہماری سفارش کریں اور ہم جنت میں جائیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے بہت ایک پیارا جواب دیا، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ میلے کے اندر، رش کے اندر اگر بچہ گم ہو جائے ماں تلاش کرتی ہے
یا بچہ تلاش کرتا ہے؟ دل کے دریچے کھول کر سنے کہ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر بچہ میلے کے اندر، رش کے اندر گم ہو جاتا ہے تو بتائیے ماں اس بچے کو تلاش کرے گی یا بچہ ماں کو تلاش کرے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ تو ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے۔ فرمایا پھر گھبرا کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں محمد اپنے امتیوں کو خود ہی پہچان لوں گا۔ کتنی امت کے ساتھ پیار ہے، امت کے ساتھ محبت ہے۔ پھر دوسرے صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول پھر یہ تو بتائیں آپ ہماری کون سی نشانی سے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میری امت کے لوگ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، تو جب وہ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے درمیان جن ہاتھوں کو دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، فرمایا کہ وہ چہرہ، وہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے، میں ان چمک سے پہچان لوں گا یہ محمد کا امتی ہے۔ آج جو نماز نہیں پڑھتے پھر وہ محبت کا دعویٰ چھوڑ دیں، قیامت والے دن نبی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو خود ہی پہچان لوں گا۔ ایک صحابی فرمانے لگے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہے؟ تو صحابی فرمانے لگے اللہ کے رسول زیادہ تیاری تو نہیں کی، پر مجھے آپ سے محبت بے پناہ ہے، مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ المرء مع من احب، فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ جاؤ گے۔ تو آج ہم بھی سوچیں ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ اب دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ ہو، ربیع ثانی کا مہینہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے بے پناہ محبت ہے۔ تو یہ محبت صرف 2 مہینوں تک محدود نہیں، محبت ساری زندگی ہو، ہر روز ہو، ہر لمحے ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس محبت کے 2 اہم ترین تقاضے ہیں۔ ان محبت کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمیں اپنے نبی سے بے پناہ محبت ہے تو ان تقاضوں پر عمل کریں۔ تقاضے کیا ہیں؟ فرمایا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں؟ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یہ فرمائیں درود شریف کا جو حکم قرآن مجید کے اندر آیا ہے ہم دن میں کتنی مرتبہ آپ پر درود شریف پڑھیں؟ پھر صحابی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میں دن کو 4 حصوں میں تقسیم کر لوں، 3 حصے میں دیگر عبادات کر لوں اور 1 حصہ درود شریف پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کافی تو ہے لیکن زیادہ کرو گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ صحابی فرمانے لگے آدھا دن درود شریف پڑھوں، آدھا دن دیگر عبادات کروں۔ فرمایا کافی تو ہے، زیادہ کرو گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اچھا میں 3 حصے دن کے درود شریف پڑھوں گا اور 1 حصہ دیگر عبادات کروں گا۔ آپ نے فرمایا کافی تو ہے لیکن زیادہ کرو گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول پھر میں فرائض پورے کرنے کے بعد جتنا وقت بچے گا میں سارا درود شریف پڑھنے پہ لگا دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اب کام بن جائے گا، اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے، رحمتیں بھی نازل فرمائیں گے، برکتیں بھی نازل فرمائیں گے، پریشانیاں بھی دور کر دیں گے، میری محبت بھی حاصل ہوگی اور قیامت والے دن سفارش بھی نصیب ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرائض کا حکم نہ دیا ہوتا
کسی تسبیح تحلیل کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں اپنی زندگی کی ہر سانس کے بدلے میں حضور پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی درود شریف پڑھنا بھول گیا، فرمایا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا ایک دن کے اندر جتنے حضور کے احسانات ہیں ان احسانات کے بدلے میں ایک دن کے اندر کم از کم 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اب آپ فرمائیں کہ جس کو حضور سے محبت ہے مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بتائیں نا، درود شریف بہت زیادہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہمارے نبی نے جو اس امت کے ساتھ بے پناہ محبت کی ہے اس کا تقاضا ہے۔ چودھری صاحب تشریف لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ بے حد پیار ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد گھبراؤ نہیں، میں آپ کو کل قیامت والے دن راضی کروں گا۔ تو اللہ کے حبیب سے صحابہ نے پوچھا یہ بتائیں آپ اللہ سے کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری اونٹی جنت میں نہیں پہنچ جاتا۔ جب نبی کو اتنا پیار ہے تو ہمیں محبت بھی اسی طرح اور درود شریف بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ ایک بات تو میری یہ ہے، محبت کا تقاضا ہے درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، محبت تو ہے لیکن سنت سے محبت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ مثلا ربیع الاول کا مہینہ ہو، سوموار کا دن ہو، صبح کا وقت ہو اور میری اور آپ کی پیدائش ہو، یہ چیز ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے بس میں ہے اس پر تو عمل کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ صبح کا وقت ہو، اٹھ کر ہم اس طرح اٹھیں کہ سنت کے مطابق اٹھیں، پھر اس کے بعد جوتا پہننا ہے سنت کے مطابق پہنے، وضو کرنا ہے سنت کے مطابق وضو کریں، پھر نماز پڑھیں، ناشتہ کرنا ہے سنت کے مطابق، کھانا کھانا ہے سنت کے مطابق، شام تک صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ چیز تو ہمارے بس میں ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بولے نہ، کر سکتے ہیں نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ان کے پاس آیا اور 10 سال ان کے پاس رہا۔ 10 سال کے بعد کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ کہا 10 سال آپ کے پاس رہا ہوں، آیا اس لیے تھا تاکہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کی کوئی کرامت دیکھ سکوں۔ 10 سال آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھ لو پھر چلے جانا۔ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد آیا سلام کرنے کے لیے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پھر وہی سوال پوچھا، بھائی آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے ہو؟ کہا آیا اس لیے تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں، آپ اللہ والے ہیں، کرامت کوئی نہیں دیکھی اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی 10 سال میرے پاس رہے ہو، میرا دن بھی دیکھا ہے، رات بھی دیکھی ہے، میری نماز بھی دیکھی ہے، میری تہجد بھی دیکھی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی دیکھا ہے،
مجھے یہ بتاؤ ان 10 سالوں میں میرا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ تو وہ مرید کہنے لگا حضرت کوئی کام بھی سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ پھر یہ کرامت کم ہے، 10 سالہ زندگی جو میری آپ کے سامنے ہے وہ سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ چھوٹی کرامت ہے۔ تو اس واقعے سے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، میں اور آپ اپنی 10 منٹ کی زندگی بھی ایسی پیش کر سکتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو۔ کل قیامت والے دن زندگی اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے واضح اعلان فرما دیا کہ زندگی وہی قابل قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ آج میرا دعویٰ ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، لیکن میرا لباس حضور کے لباس سے نہیں ملتا، میری زندگی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، میرا اٹھنا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میری گھر کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، میری باہر کی زندگی نہیں ہے، میرے معاملات نہیں ہیں نبی کے مطابق، میرا کاروبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اصول کے مطابق نہیں ہے، پھر میری محبت اور میرا دعویٰ کہاں ہے؟ میری محبت کہاں کھڑی ہے؟ صحابہ تو وہ ذات تھے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق۔ صحابی رسول مسجد میں اندر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، زبان مبارک سے نکلا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ میرے صحابی جو سامنے آ رہے تھے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے جملے کو سنا، بیٹھ جاؤ، ایک قدم مسجد کے اندر ہے ایک باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا قدم آگے رکھ لیتے یا پیچھے رکھ لیتے، فرمایا نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں پڑ گیا، اب آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، میرا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ میں اور آپ کس چیز کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ زندگی تو خلاف ہے، کھانا پینا تو نبی کے طریقے کے خلاف ہے، وہی کھانا پینا جو ہماری عادت ہے، لباس پہننا ہماری عادت ہے، اگر اسی عادت کو تھوڑا سا بدلیں گے کہ سنت کے مطابق ہو جائے، وہی کھانا پینا آپ کی عادت عبادت بن جائے۔ آپ نے کھانا روز کھانا ہوتا ہے، آپ ہاتھ دھو کر کھائیں، آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، وہی عادت آپ کی عبادت بن جائے گی۔ کون سا سنت پہ عمل کرنا مشکل کام ہے؟ صحابہ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رہتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تمہیں محمد کون ہے، صحابی کون ہے۔ اس طرح پوری زندگی چلنا پھرنا ہر چیز، حتیٰ کہ سر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے برابر، ان کی سر کے اوپر ٹوپی امامہ بھی ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا۔ ایک صحابی جو حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ کے لوگوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، وہ روزانہ دیکھتے تھے، آئینے کے اندر شیشے کے اندر اپنے سر کو دیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ یوں درمیان میں نکالتے تھے تو وہ شیشے میں دیکھتے اور وہ کوشش کرتے مانگ نکالنے کی، لیکن مانگ نہیں نکلتی تھی۔ ایک دن غصے میں آئے، لوہے کی ایک سلاخ کو گرم کیا، گرم کرنے کے بعد اپنے سر کے اندر یوں پھیر لیا، بال بھی جل گئے، جلد بھی جل گئی اور زخم ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ کیا کر دیا اللہ کے بندے؟ اس نے کہا زخم مل جائے گا، بھر جائے گا، لیکن شیشے کے سامنے جب کھڑا ہوں گا میرا سر تو میرے نبی کے سر کے برابر ہوگا۔ آج میں اور آپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے چہرے کے اوپر یہ جو داڑھی منڈوا دیتے ہیں، ان بالوں کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب میرا چہرہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ نے وہ کام کیا کہ کل قیامت والے دن نبی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کا چہرہ مجھے پسند نہیں تھا۔
محبت تو ہے مجھے حضور سے، میری جان سے زیادہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے، لیکن میرے نبی کا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے۔ سنت پر عمل نہیں ہوتا، انسان ہے، کمزور ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، لیکن یہ کہہ کر سنت کا مذاق اڑایا، سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ کہہ دیا زبان سے کہ میں نے سنت ہی تو چھوڑی ہے، کون سا میں نے برا کام کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، فرمایا اس نے سنت کی توہین نہیں کی، در حقیقت اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، جس نے نبی کی گستاخی کی ہے وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ آج میرا دعویٰ ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، لیکن نبی کے طریقے سے مجھے کوئی محبت نہیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ قیامت والے دن کون سی ہمارے پاس ایسا عمل ہے جو اللہ کے حضور پیش کر کے بخشے جائیں گے؟ یہی جو عمل ہے کہ حضور سفارش کریں گے، وہ بھی اس بنیاد پر کریں گے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ جب نبی نے پوچھ لیا میرے امتی، آپ کو میرا چہرہ تو پسند نہیں تھا، میرا لباس تو پسند نہیں تھا، پھر مجھ سے محبت کا دعویٰ کہاں ہے؟ مجھ سے امید کس بات کی؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ آخری عمر کے اندر نابینا ہو چکے تھے۔ رات کو کسی نے دیکھا سرما لگا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت سرما تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بینائی تیز ہو، آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، آپ کس لیے سرما لگا رہے ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھائی آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کے لیے سرما آپ لگاتے ہوں گے، میں تو نبی کی سنت سمجھ کر لگاتا ہوں۔ سوچئے تو صحیح، کہاں کھڑے ہیں؟ علماء نے، اکابرین نے حضور سے محبت کی اور محبت کا حق ادا کیا۔ ایک اللہ والے کے اوپر پرچہ ہو گیا، پولیس پکڑنے کے لیے آئی، روپوش ہو گئے، 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ کسی نے کہا کہ بھائی کیوں باہر آئے ہو؟ پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ فرمایا میں 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی غار ثور کے اندر صرف 3 دن رہے تھے، میں نے تو سنت پہ عمل کیا ہے۔ جان کی پرواہ نہیں ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے۔ آج میں اور آپ بھی تو سوچیں ہم کہاں کھڑے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، فرمایا میرا آخری وقت آ گیا، مجھے وضو کرواؤ۔ وضو کروایا، وضو سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ دوبارہ وضو کرو، تم نے وضو صحیح نہیں کروایا، پھر وضو کروایا، پھر وضو کروایا۔ کہا وضو کروانے والے نے پوچھا کہ کون سی غلطی ہو رہی ہے، آخر ہمیں بھی تو بتائیں۔ کہا غلطی یہ ہو رہی ہے کہ میری وضو کے وقت جب پاؤں دھوئے جاتے ہیں انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، تم وہ خلال نہیں کروا رہے ہو، میری آنکھ بند ہو رہی ہے، میری روح قبض ہوگی، میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچوں گا، کیا میں اس سنت پر عمل کیے بغیر اللہ کے نبی کے پاس پہنچوں کہ مجھے سنت پر عمل نہیں کر کے آئے؟ ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پر۔ ایک بزرگ کسی جگہ سے جا رہے تھے، کسی نے کہا اتنا اللہ والا بزرگ جا رہا ہے جو ہر 20 قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ ایک عالم دین نے کہا میں بھی اس کی جا کر زیارت کروں۔ وہاں پہنچے کہ یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں ایک علاقے سے، وہ بھی ہر 20 قدم پر 2 نفل پڑھ رہے ہیں، کہاں پہ ہیں؟ کہا یہاں سے گزر گئے۔ آگے پہنچے، کہا یہاں سے گزر گئے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اس نے جہاں 2 نفل پڑھے ہیں مجھے وہ جگہ بتاؤ۔ وہ جگہ دیکھی، کہا کہ اس آدمی کو میں بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اللہ والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے سجدے کو دیکھو، یہ سجدہ کر رہا ہے، اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، جبکہ میرے نبی جب سجدہ کرتے تھے انگلیاں یوں سیدھی ہوتی تھی۔ جس کو سنت اور سجدے کے اندر ہاتھ رکھنا جس طرح سنت عمل ہے وہ پتہ نہیں ہے، میں اسے ولی کیسے مان لوں؟ آج میں اور آپ بھی تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ اللہ نے واضح اعلان فرما دیا، جو آیت میں نے پڑھی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي،
اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا کہ اپنے امت کے لوگوں سے فرما دیں اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو، جس طرح میرے نبی چلے ہیں اس طرح چلو، جس طرح میرے نبی نے زندگی گزاری ہے ایک ایک لمحہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس سے کیا پریشانی ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا گناہ کو معاف کر دو۔ جب اللہ محبت بھی عطا فرما دیں گے، گناہ بھی معاف کر دیں گے، پھر بتاؤ پریشانی کس بات کی؟ اس لیے میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، نمبر ایک، ہمیں حضور سے بے پناہ محبت ہے نا محبت؟ سب کہیں نا، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ہمیں نبی سے بے پناہ محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں گے، سنت کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ گردون عالم میں مطلوب آرام ہے، گردون عالم میں مطلوب آرام ہے، تو تھام لو دامن جن کا محمد نام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور سے پکی سچی کامل محبت نصیب فرمائے، دنیا میں کامل محبت اور آخرت میں حضور کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔